السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صاحب و آپ سے میں مخاطب ہوں اس مقصد کے لیے تاکہ جو دوست بار بار ویڈیوز کا تقاضا کرتے ہیں کہ کتابی صورت میں تحریری صورت میں آپ مختلف موضوعات پر میری تحریریں متفرق سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر ہمارے اپنے واٹس ایپ گروپس یا دیگر چیزوں پر آپ ملاحظہ کرتے رہتے ہیں، دوست بار بار تقاضا کر رہے تھے کہ ویڈیو کی صورت میں بھی اس سلسلہ کو شروع کیا جائے، تو ان دوستوں کے بار بار تقاضوں کو جو کہ مسلسل ان کی طرف سے مجھے پیغامات آ رہے تھے، بار بار دوست اصرار کر رہے تھے، تو آج میں نے سوچا کہ ہم اس چیز کو، اس اپنے پیغام کو، آپ حضرات جانتے ہیں کہ میرے موضوعات فلسفہ، کلام، عقائد، عرفان، تصوف، اسلام کی فکری روایت، علمی روایت کے وہ تمام پہلو ہیں جن پر آج کے دور میں بہت کم بات کی جاتی ہے۔ تو ہماری اس سیریز کا بھی یہی بنیادی طور پر مقصد یہی ہے کہ ہم اسلام کے ان پہلوؤں کو سمجھیں کہ جو کہ ہماری تاریخ کے اندر اور ہماری علمی روایت کے اندر جن کو پس پردہ کر دیا گیا ہے۔ صاحب جب بھی اسلام کی تعبیر کی بات آتی ہے یا اسلام کی تعلیمات کی بات آتی ہے تو ہمارے ذہن میں فوراً یہی خیال آتا ہے کہ شاید اسلام پر بات کرنا، اسلامی عقائد، اسلامی نظریات، اسلامی تعبیرات پر بات کرنا یہ صرف علماء، فقہاء کا کام ہے، یا پھر آج کے دور کے ان جدید اسکالرس کا حق ہے جنہوں نے اسلام کی تعبیر اور اسلام کی تشریح اور تفہیم کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے۔ اس کے مقابل ہماری تاریخ کا، ہماری علمی روایت کا وہ طبقہ جن کو ہم عرفاء یا صوفیاء کہتے ہیں، ان کے حوالے سے ہمارے ذہنوں میں ایک خاص طرح کا خیال انجیکٹ کر دیا گیا ہے، یا ایک خاص طرح کا خیال ہمارے ذہنوں میں ڈال دیا گیا ہے کہ صوفی کا کام صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو عبادت پر لگائے، آپ کو وظائف پر لگائے، آپ کے روحانی مسائل جو ہیں وہ ان کو حل کرے، وہ جنوں کو نکالے اور جو دوسرے معاملات ہیں ان کو دیکھے۔ اسلام کی تعلیمات، اسلام کی تعبیرات، اسلام کی تشریحات کے ساتھ صوفی کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تو کیونکہ ہماری علمی روایت میں، ہماری فقری روایت میں صوفیوں نے وہ کارنامہائے سر انجام دیے جس کی مثل یا جس کی نظیر ہماری تاریخ میں ممکن نہیں ہے۔ تو آج کی ہم یہ جو گفتگو ہے یا اس سیریز میں جتنی بھی گفتگو ہوگی وہ ساری کی ساری دین کی وہ تعبیر ہوگی جو صوفیوں نے پیش کی ہے، یا عرفاء نے جو کچھ دین کے حوالے سے، دینی عقائد، دینی نظریات، دینی تعلیمات، قرآن و حدیث کی تشریحات جو صوفیاء نے پیش کی ہے، ہم اپنی اس سیریز میں ان کو زیر بحث لائیں گے، اور میں کوشش کروں گا آسان اور بالکل ایک سادہ عام فہم انداز میں اپنی بات کو آپ کے سامنے رکھوں۔ اس بات میں ان سیریز میں اگر کہیں کوئی کمی رہ گئی بیان کے انداز میں، یقیناً بیان کا انداز یا طریقہ کار ایسا نہیں ہے جو کہ ہونا چاہیے، اٹریکٹیو ہو، جو قاری کو یا سامع کو اپنی طرف متوجہ کرے، اس میں آہستہ آہستہ بہتری آئے گی۔ تو انشاءاللہ ہم آج شروع کرتے ہیں۔ ہماری ابتدائی چند ویڈیوز ممکن ہے یہ تعارفی ہوں، اور اس میں ہم بنیاد کو، ایک بنیاد ہے ہم اس کو قائم کریں اور اپنی اساس کو متعین کریں،
جب تک ہماری بنیاد اور اساس متعین نہیں ہوگی تو ممکن نہیں کہ ہم اپنے مقصود کو درست معنی میں سمجھ سکیں۔ تو صاحبو، جب اسلام کا ذکر آتا ہے تو سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم ان اصطلاحات کی گہرائی میں جائیں جو اس دین کی بنیاد ہے۔ یعنی جب تک ہم ان اصطلاحات کو نہیں سمجھیں گے، ان الفاظ کو نہیں جانیں گے جو کہ ہمارے دین کی بنیاد ہے، کیونکہ معاملہ سارا اصطلاحات کا ہوتا ہے۔ جب تک آپ اصطلاح کو اس کے صحیح پس منظر میں نہیں سمجھتے تب تک آپ اس لفظ کی گہرائی میں نہیں جا سکتے۔ الفاظ خصوصاً وہ جو دینی روایت کا حصہ بن گئے ہوں صرف لفظ نہیں رہتے، اور نہ ہی وہ صرف لفظ ہیں، وہ معنی اور تجربات کے بوجھ سے بھرے ہوئے الفاظ ہیں۔ ان الفاظ کی گہرائی میں ان کی تہوں تک رسائی بغیر علمی توضیح اور باطنی شعور کے ممکن نہیں ہوتی۔ دیکھیے، اسلام عربی زبان کا لفظ ہے، لیکن اس کا مفہوم محض لغت کی سطح پر قائم نہیں ہے۔ اس لفظ کا سب سے پہلا معنی یہ ہے کہ انسان اللہ کی مرضی کے آگے جھک جائے، اپنے اختیار، اپنی خواہش اور اپنی ترجیح کو اس اعلیٰ تر ارادے کے تابع کر دے جو کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے۔ یہ جھکنا کوئی اضطراری نہیں، اور نہ ہی کوئی مجبوری ہے، اور نہ ہی جبر کے اندر یہ جھکنا ہے، بلکہ یہ جھکنا ایک باشعور انتخاب ہے۔ ایسا انتخاب جس کے پیچھے اخلاقی بصیرت، روحانی ضبط اور انسانی وقار کی ایک تہ دار روایت موجود ہے۔ اگر اسی مفہوم کی ہم مزید گہرائی میں جائیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ لفظ اسلام کا ایک بنیادی معنی ہے خوئے تسلیم، خود کو سلنڈر کر دینا۔ یعنی خوئے تسلیم اس لفظ کے بنیاد کے اندر موجود ہے۔ سلنڈر کر دینا، اپنے آپ کو کسی ہستی کے آگے سپرد کر دینا۔ یہ جو تسلیم ہے اس کا تعلق اس کیفیت سے ہے جس میں انسان اپنے دل کے ہنگاموں کو خاموش کر کے خود کو اس منشا تک پہنچا دیتا ہے جہاں خدا کی رضا سب سے مقدم ہو جاتی ہے۔ دیکھیے، یہ مقام کسی جذباتی ابال کا نتیجہ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کوئی جذبات آئے اور وہ آپ نے نکال دیے۔ یہ ایک تربیت یافتہ، سنجیدہ اور خود آگاہ روحانی رویہ ہے۔ یعنی یہ جھکنا نفس کی سطحی خواہشات کے مقابل نہیں ہے۔ یعنی یہ جھکنا جو ہے نفس کی سطحی خواہشات کے مقابل ایک متوازن، بیدار، خدا کے حضور جھکا ہوا اندرونی وجود ہے یہ، کہ انسان اپنے اندر سے اس جھکنا کو چاہتا ہے اور وہ خود اپنے اندر سے جھکتا ہے۔ لیکن اگر ہم یہ دیکھیں کہ اسلام کا مفہوم کیا یہیں تک محدود ہے؟ یعنی کیا اسلام کا مقصد یہیں تک ہے کہ انسان جھک جائے؟ نہیں، یہاں تک محدود نہیں ہے۔ اس لفظ کا ایک اور واضح اور متعین استعمال بھی ہے، وہ یہ ہے کہ اسلام ایک پورے دین کا نام ہے۔
یعنی اسلام جو ہے ایک پورے دین کو کہتے ہیں، ایک ایسا دین جو قرآن مجید کے نزول اور سید کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شخصیت کے ذریعے تاریخ انسانی میں ظاہر ہوا۔ یعنی اب اس تناظر میں آپ دیکھیں تو مسلمان وہ ہے جس نے اپنے وجود کو خدا کے حکم کے سپرد کر دیا اور اس طریقہ حیات کو قبول کر لیا جو وحی نے مرتب کیا۔ یعنی خدا نے جو نظام دیا ہے یا خدا نے جو پیغام دیا ہے دین کی صورت میں، انسان اس کو قبول کر لیتا ہے۔ دیکھیے قرآن جو اللہ تعالیٰ نے فرشتہ وحی جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اسی تسلیم کی حقیقت کا پہلا اظہاریہ ہے۔ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ میں سلنڈر کر رہا ہوں، میں تسلیم کر رہا ہوں، تو قرآن کو تسلیم کرنا، قرآن کو ماننا اسی حقیقت کا پہلا اظہاریہ ہے۔ تو اس اعتبار سے قرآن صرف ایک متن نہیں ہے اور نہ ہی قرآن صرف ایک متن رہتا ہے، بلکہ ہدایت کا وہ زندہ سرچشمہ ہے جو انسان کی داخلی ساخت، اس کی اخلاقی سمت اور اس کی روحانی بیداری کو ایک منظم نظام عطا کرتا ہے۔ قرآن کی حیثیت محض مقدس الفاظ کی نہیں ہے کہ محض مقدس الفاظ ہیں جن کی آپ نے تعظیم کرنی ہے، تقدیس کرنی ہے، وہ بھی ضروری ہے، بلکہ ایک ایسے عہد کی ہے جس میں خدا انسان کے ساتھ براہ راست مکالمہ کرتا ہے۔ یعنی قرآن ایک ایسا عہد ہے جس میں خدا انسان سے مکالمہ کر رہا ہوتا ہے۔ تو یوں اسلام کی یہ ابتدائی و اجمالی حکایت ہمارے سامنے آتی ہے۔ انسان کا خدا کے حضور جھک جانا اور خدا کا اس جھکنے کے نتیجے میں انسان پر اپنی ہدایت کے دروازوں کو کھول دینا، یہی اسلام کا بنیادی ڈھانچہ ہے۔ یہ ڈھانچہ دیکھیں کتنا سادہ مگر عظیم خاکہ، جس میں بندگی کی پوری عمارت قائم ہوتی ہے۔ یعنی یہ ایک منفرد ڈھانچہ ہے اور بالکل سادہ ہے۔ اور جب یہ بنیادی نقشہ سامنے آ گیا، یعنی جب آپ نے اسلام کا بنیادی نقشہ، اس کا بنیادی تصور، اس کا بنیادی معنی آپ نے سمجھ لیا، تو اس کے اندر وہ باریکیاں، وہ تہیں، وہ گہرائیاں اور وہ باطنی حکمتیں شامل کرنا باقی رہ جاتی ہیں جو اسلام کی روحانی، اخلاقی، فکری اور وجودی ساخت کو مکمل کرتی ہیں۔ انہی چیزوں کی طرف، انہی تفصیلات کی طرف ہمارا اگلا قدم ہوگا کہ ہم دیکھیں گے اسلام کی تعلیمات کے اندر ایک ایک چیز کو۔ سب سے پہلی ہماری گفتگو جو ہے وہ قرآن عظیم سے شروع ہوگی، کیونکہ قرآن ہی وہ ہدایت نامہ ہے جس کے ذریعے ہم نے ہدایت حاصل کرنی ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلا ہمارا جو تصور، جب تک قرآن کے حوالے سے ہمارا تصور کلیئر نہیں ہوگا، ہمارا تصور واضح نہیں ہوگا، تب تک ہم اسلام کا وہ درست تصور جو صوفیاء پیش کرتے ہیں ہم اس کو سمجھنے میں ناکام رہیں گے۔ تو اس لیے اگلی ویڈیو میں ہم اگلی متفرق ویڈیو کے اندر، اگلی بہت ساری ویڈیو کے اندر ہم قرآن کے مختلف پہلوؤں پر بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے خدا لم یزل ہمیں وہ فہم عطا فرمائے جو ہم سب کے لیے نفع مند ہو۔ خیر بانٹیں اور خیر سمیٹتے رہیں۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔